ایک بہادر اور ہمت والی لڑکی نے مجھے کہانی بھیجی اپنی، اور اسے مجھے کہا ضرور سنائیے گا۔ کہانی یہ ہے کہ 25 سال پرانی بات ہے۔ کہتی ہے کہ وہ 22 سال کی تھی اور کراچی یونیورسٹی میں وہ ماسٹرز کے پہلے سال میں تھی۔ ماں کو بڑی فکر تھی کہ بیٹی کی جلدی سے شادی ہو جانی چاہیے، تو وہ کسی رشتے والے سے بات کرتی ہے اور ان کو ملتی ہے لوگوں کو، اور ان کا فٹافٹ رشتہ کر دیتی ہے۔ کہتی ہے جب منگنی ہو جاتی ہے تو وہ اپنی تصویر جو اپنے بھائی کو بھیجتی ہے جو باہر امریکہ میں پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کو تصویر بھیجتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ تم سے بہت بڑا لگتا ہے۔ یہ پھر اپنی تصویر جو ہے اپنی فرینڈس کو دکھاتی ہے تو فرینڈس بھی یہی کہتی ہیں کہ یہ تو بہت بڑا لگتا ہے تم سے۔ ماں اس کو کچھ نہیں بتاتی، تو یہ اس کی فرینڈس کہتی ہیں کہ ایسے کرو کہ تم اس کو یونیورسٹی بلاؤ اور اس سے ملو اور پھر دیکھو، پھر فیصلہ کرو۔ تو یہ اس زمانے کی بات ہے، اوبیسلی 25 سال پرانی بات ہے، تو سیل فونز وغیرہ تو تھے نہیں۔ تو یہ پھر اپنے گھر کے فون سے اس کے گھر فون کرتی ہے اور اس کی بہن کو کہتی ہے کہ اس بندے کو، میرے منگیتر کو میرے فون دو اور اس کو کہو کہ میری یونیورسٹی آئے، میں اسے ملنا چاہتی ہوں۔ تو وہ بتاتا ہے کہ وہ کس دن آئے گا اور وہ کہاں پہ آئے گا۔ تو وہ اپنی فرینڈس کو کہتی ہے کہ اچھا چلو بس اسٹاپ پہ بیٹھیں کیونکہ وہ بس پہ آئے گا۔ تو یہ بس اسٹاپ پہ بیٹھی ویٹ کرتی ہیں تو وہ 11C بس پہ وہ کراچی یونیورسٹی اترتا ہے اور کہتی ہے کہ اس کا برا ہی حال ہوتا ہے، اس کے کپڑے بھی بالکل ایسے حال و بحال ہوتے ہیں، جوتی بھی اس کی ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے، پرانی ہوتی ہے۔ کہتی ہے جبکہ وہ میرے گھر میں وہ باقاعدہ جب آتے تھے رشتہ لے کے، جب آیا تو لینڈ کروزرز میں آیا اور اس نے میری ماں کو امپریشن دیا کہ وہ لوگ بہت امیر لوگ ہیں، جس کی وجہ سے ایکچولی ماں اس کی منگنی کر رہی تھی اس کے ساتھ پیسہ دیکھ کے۔ تو کہتی ہے کہ پھر فرینڈس نے دیکھا اور انہوں نے کہا یہ تو واقعی بڑی عمر کا ہے۔ پھر اس کے بعد کہتی ہے کہ وہاں پہ اس زمانے میں رینجرز ہوتے تھے، رینجرز کے پاس سے گزرنے کے لیے آپ کو اپنی آئی ڈی دکھانی پڑتی تھی۔ تو کہتی ہے جب یہ اپنی آئی ڈی دکھاتا ہے تو اس کی پیدائش 1957 کی تھی، کہتی جس کا مطلب ہے کہ وہ اس سے 25 سال بڑا تھا۔ کہتی سارے فرینڈز اور سارے جو وہاں پہ پروفیسرز وغیرہ بھی جو بھی تھے وہ سب کہیں کہ یہ اپنے انکل کو سیر کرانے لائی ہوئی ہے۔ کہتی اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ فرینڈس نے بھی اس کو مشورہ دیا کہ تم سوچ سمجھ لو اور جو کچھ کرنا ہے ابھی کرو۔ یہ فیصلہ کر لیتی کہ اس سے شادی نہیں کرنی۔ یہ گھر جا کے جب اپنی ماں کو بتاتی ہے تو اوبیسلی ماں باپ کو بہت غصہ چڑھتا ہے، وہ اس کو بڑا بلیم کرتے ہیں کہ تم کیا فضول حرکتیں کرنے والی ہو۔ ماں اس کو بہت تک مارتی بھی ہے، لیکن یہ کہتی ہے کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں نے اس لڑکے سے شادی نہیں کرنی، یہ آدمی میرے سے 25 سال بڑا ہے اور یہ وہ بھی نہیں ہے جو یہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہے۔ بہرحال گھر والے یقین نہیں کرتے مگر یہ منگنی توڑ دیتی ہے۔ کہتی معاشرے میں اس ٹائم پہ میری کافی بدنامی بھی ہوتی ہے، گھر والے بھی بڑے ناراض ہوتے ہیں، رشتہ دار بھی بڑے ان میں بدنامی ہو جاتی ہے، اور کہتی لیکن یہ اس نے فیصلہ کر لیا، اور کہتی بڑی مشکل ہو جاتی ہے، یونیورسٹی جانا مشکل ہو جاتا ہے، کام پڑھنا لکھنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن کہتی میں نے اپنی ہمت کرتی ہوں، میں سب کچھ کرتی ہوں۔ گھر والے یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اچھا ہمارا اب تمہاری شادی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہتی پھر کلاس میں ایک لڑکا ہوتا ہے جو بڑا ٹاپر ہوتا ہے کلاس میں، اس سے اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، اور وہ صرف کلاس میں ٹاپ نہیں کرتا بلکہ وہ CSS کے ایگزام میں بھی ٹاپ کرتا ہے، اور وہ سندھ میں ڈیپوٹی کمشنر کی اس کی جاب لگ جاتی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ اس سے یہ شادی کرنے کا فیصلہ کر لیتی ہے۔ گھر والے کوئی زیادہ خوش نہیں ہوتے، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، مگر اس پریشانی میں کہ بیٹی بالکل ہی رستے سے نہ اتر جائے، اس کی شادی کر دیتے اس سے۔ کہتی بڑی اچھی زندگی اس کی گزرتی ہے، اب وہ ماشاءاللہ وہ امریکہ میں ہے اور اس کے 2 بچے ہیں اس سے، یہاں پر بھی وہ ماسٹرز پڑھ رہا ہے، اور بڑی سکسیزفل مین، اور بڑی اچھی کہتی میری بڑی اچھی زندگی گزری، لیکن کہتی ماں باپ جو ہے وہ آج بھی کچھ زیادہ اکھڑے سے رہتے ہیں، اس کو زیادہ انہوں نے کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کیا۔ لیکن کہتی ہے کہ میں اپنی ڈیسیجن سے بہت خوش ہوں کیونکہ میں نے ہمت سے کام لیا اور میں نے ایک بہتر زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ اور اس نے کہا کہ میری کہانی یہ ضرور سنائیے گا۔ تو میں نے اس لڑکی کو لکھا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ تم نے اپنی زندگی کا کنٹرول لیا، اس کے کہ تم اپنے ماں باپ کی غلط ڈیسیجن پہ انفارچونیٹلی ذبح ہو جاتی، تم نے اپنی زندگی کو اور اپنی لائف کو کنٹرول میں لیا۔ اب مجھے اس کہانی میں 2-3 چیزیں، ایک تو مجھے اس لڑکی کی بہادری پہ بہت خوشی ہوئی، لیکن مجھے ماں باپ پہ افسوس ہوا کہ اگر آپ بیٹی کو پڑھا رہے تھے تو آپ کو اتنی، مجھے پتا ہے کہ ہماری جنریشن میں، ہماری اولڈر جنریشن میں بہت فکر ہوتی تھی کہ ہاں بیٹی، ابھی بھی ماں باپ کئی کرتے ہیں جی، بہت جلدی ان کو فکر لگ جاتی ہے کہ بچی کی شادی ہو جانی چاہیے، وقت پہ ہو جانی چاہیے، لیکن غلط ڈیسیجن تو نہیں ہونی چاہیے نا۔ صرف اس لیے گھبراہٹ میں جب آپ غلط فیصلے کریں گے تو آپ اپنی بیٹی کی زندگی خراب کریں گے، اور پھر آپ نے گھبراہٹ میں فیصلہ کیا اور پھر آپ نے اپنی غلطی بھی نہ مانی کہ 25 سال بڑے آدمی سے تو آپ اس کی پیسے کی خاطر اس کی شادی کر رہی ہیں۔ کیسے، مطلب باپ بیٹی کا رشتہ تو نہیں ہے نا، یہ تو میاں بیوی کا رشتہ ہے، تو 25 سال بڑے آدمی سے آپ اس کی شادی کر رہی ہیں صرف پیسے کی خاطر۔
اور پھر جب یہ پتا چلا کہ وہ امیر بھی نہیں ہے، اس کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، تو پھر کہو کہ بیٹا تم نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے، ٹھیک ہے اس کو ختم کرتے ہیں، کوئی اور رشتہ ڈھونڈتے ہیں۔ بچے کی مدد کرنی تھی، بجائے اس کے کہ ناراض ہو گئے کہ اب تمہاری شادی سے ہمارا تعلق نہیں کیا، کیونکہ آپ کی انا کو ٹھیس پہنچ گئی، کیونکہ آپ کی بچی نے آپ کی بات نہیں مانی، اور آپ اتنے انسیکیور ہو گئے کہ جی آپ نے کہا بس اب تم نے ہماری بات نہیں مانی تو اب یہ کہانی ختم ہے۔ اتنی ضد کی کیا بات تھی اس کے اندر؟ اور پھر میں تو کہتی ہوں کہ اس لڑکی نے بڑی ہمت کی کہ اس نے سٹینڈ لیا۔ بھائی غلط ڈیسیجن آپ لے رہے ہیں، وہ آپ کے غلط ڈیسیجن سے زندگی کیوں گزارے؟ سمجھدار بچی ہے، اللہ نے اس کو عقل دی ہے، استعمال کیا اس نے اس عقل کا، اور اس نے ایک بہتر ڈیسیجن لی۔ پھر جب اس نے ایک بہتر ساتھی ڈھونڈ لیا تو وہ آپ سے ایکسیپٹ کیوں نہیں ہوا؟ صرف اس لیے کہ وہ آپ نے نہیں ڈھونڈا تھا، اور وہ واقعی آپ کو ایک دوبارہ احساس ہوا کہ وہ بیسکلی آپ کو انا کو دوبارہ ٹھیس پہنچی کیونکہ اس نے آپ سے بہتر ڈیسیجن لے لی اور ایک بہتر ساتھی ڈھونڈ لیا۔ یعنی آپ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اپنی ناراضگی دکھا کے آپ پھر بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ایک اچھی زندگی نہ گزار سکے، اور وہ آپ کے اسی جھگڑے میں ہو سکتا ہے اس کی ریلیشن شپ خراب ہو جاتی ہے، اس کی شادی خراب ہو جاتی ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں دیکھا نا میں تمہیں کہا تھا کہ میں نے جس سے تمہاری شادی کر دی تم اس سے شادی کرتی نہیں۔ وہ اس وقت آپ کی رسپانسبلٹی تھی ٹو میک شیور کہ جس سے شادی کرنا چاہ رہی تھی اس کو دیکھتے، وہ سب کچھ ٹھیک تھا، اس کا وہ ایک اچھا لڑکا تھا، کامیاب لڑکا تھا، تو اور بچی کی مرضی تھی تو اس سے شادی کرتے اور اس کی اچھی طرح میک شیور کرتے کہ اس کی بڑی اچھی شادی اسموتھ گزرے۔ ایز پیرنٹس ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھی طرح سیٹل کریں، اور ہم یہ کوشش کریں کہ وہ ان کے جو ساتھی ہیں جو بھی وہ ڈیسیجنز لیتے ہیں وہ زندگی میں ان کی اسموتھ گزرے۔ ہمیں اللہ نے بچے تحفے میں دیے ہیں اور یہ اس کی امانت ہیں، بچے اس کی امانت ہیں، ہمارے غلام نہیں ہیں، نہ ہی ہماری پراپرٹی ہیں۔ یہ ہمارے کلچر میں انفارچونیٹلی بڑی ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم نے سوچا ہے کہ بچے ہماری پراپرٹی ہیں، جبکہ اللہ کا تحفہ ہے، ہمیں اس کی امانت ہے ہمارے پاس، اور ہمیں ان کو بہترین طریقے سے ریز کرنا ہے اور بہترین طریقے سے ان کی پالنا ہے اور ان کے لیے ان کی مدد کرنی ہے کہ وہ ایک اچھے انسان بنے۔ اور میں اس لڑکی کو یہ کہوں گی کہ بہت اچھی تمہارا اللہ کرے کہ باقی لڑکیاں وہ جو دیکھ رہی ہیں اور سن رہی ہیں وہ اس چیز کو سیکھیں یہاں سے کہ اللہ نے ان کو ہمت دی ہے ایک بہتر زندگی گزارنے کی، ان کو طاقت دی ہے، سمجھ بوجھ دی ہے، تو اپنے لیے بہتر ڈیسیجنز لو اور اپنے لیے صحیح فیصلے کرو، اور اپنے فیصلوں کو ایکسیپٹ کرو۔ اگر وہ غلط ہو جاتے ہیں فیصلے تو پھر ان کو ایکسیپٹ کرو، پھر ماں باپ کی رو کی زندگی نہ جان نہ کھاؤ، پھر اس کو بناؤ، جو فیصلے کرتے ہو اس میں اپنی زندگی گزارو اور بہترین طریقے سے گزارو، اور ایک کامیاب زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ بچے میں اس لڑکی کا نام ہنا ہے، اس نے کہا میرا آپ نام لے سکتی ہیں۔ میں آپ کو مبارکباد دیتی ہوں کہ آپ نے ایک بہت اچھی زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا، اور آئی ایم ویری گریٹفل، تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے یہ میسج بھیجا۔ تمام لڑکیوں کو ہمت سے کام لو، تمام لڑکوں کو ہمت سے کام لو، اور بہتر زندگی گزارنے کا آپ کا فیصلہ ہے۔ میں بلیو کرتی ہوں کہ جب ہم فوت ہوں گے نا اور اوپر جائیں گے تو اللہ نے ہمیں یہ کہنا ہے کہ تمہیں ایک زندگی دی تھی، تم نے اس کا کیا کیا۔ اس وقت ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ماں باپ نے ہماری زبردستی شادی کر دی تھی اور ہم نے رو کے زندگی گزاری۔ اس سے زیادہ یوزلیس آنسر ہم اللہ کو نہیں دے سکیں گے۔ ہمیں اللہ کو اس وقت یہ جواب دینا ہے کہ اللہ تم نے ہمیں جو سوچ دی تھی ہم نے اس کا استعمال کیا تھا، تو نے جو ہمیں زندگی دی تھی ہم نے اس کا بہترین استعمال کیا تھا، اور تیرے بندوں کے لیے ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کیا تھا۔ یہ ہمیں جواب دینا ہے، اس کو حساب کتاب ہمیں اس چیز کا دینا ہے کہ ہم نے جو سانسیں لی ہیں اس زمین کے اوپر ہم نے وہ کس طرح سے لی ہیں۔ کیا ہم کسی کے کام آئے تھے؟ کیا ہم نے کسی کی مدد کی تھی؟ اور کیا ہم نے اپنی بہترین طریقے سے زندگی گزاری تھی؟ اپنی بھی مدد کرنی ہے نا، صرف دوسروں کی مدد نہیں کرنی، اپنی بھی مدد کرنی ہے ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے۔ یہ جواب ہمیں اوپر دینا ہے۔ ہمیں یہ جواب نہیں دینا کہ ہم بڑے مجبور تھے، تو نے جو ہمیں تحفہ دیا تھا ہم نے تو رو کے گزار دیا۔ ہمت سے کام لو۔ اجاڑنے والوں سے، برباد کرنے والوں سے بچانے والا اللہ بہت بڑا ہے۔